إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے انبیاء میں سے بہت عظیم مقام اور شان رکھنے والی ہستی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے ان کو اس خصوصیت سے نوازا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کی والدہ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کی عبادت میں مگن رہنے والی. زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ان کی عبادت کی جگہ پہ، ان کی مسجد میں، تو دیکھتے کہ مختلف پھل ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ سوال کرتے قال یا مریم انى لك هذا، مریم یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے تجھے مل رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، تو سیدہ مریم کہتی یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو کھلا ہوا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ایک بار فرشتے آئے سیدہ کے پاس اور آ کر خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. مالک بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تجھے اللہ نے پاک کر دیا ہے، سارے جہانوں کی عورتوں سے تجھے چن لیا ہے، تیرا انتخاب کیا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے کہ اب اللہ کے لیے رکوع کرو، اب اللہ کے لیے سجدے کرو، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ. اور فرشتوں نے اس بات کی خوشخبری بھی دی کہ ان تمام عورتوں کے اوپر، جہان کی عورتوں کے اوپر اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے، اور اللہ تمہیں بغیر خاوند کے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے. تمہارے ہاں اولاد ہوگی، ولادت ہوگی ایک بیٹے کی، تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم پاک باز ہو، لیکن اللہ کی طرف سے تمہیں یہ چیز مل رہی ہے، یہ عطا مل رہی ہے
کہ اللہ تمہارے ہاں تمہارے بطن سے ایک بیٹا پیدا کرے گا، اور اس بیٹے کی شان کیا ہوگی؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ دودھ پیتے حالت میں بچپنے کے اندر بھی اور پھر بڑے ہو کر بھی یکساں کلام کرے گا۔ جیسے ایک بڑا آدمی بات کرتا ہے، اسی طرح وہ پنگھوڑے کے اندر بچپنے کی حالت میں شیر خوار بچے لیکن لوگوں سے کلام کریں گے۔ جامع ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک من النساء العالمین باربع، جہان کی عورتوں کو اگر دیکھنا ہو تو شان فضیلت مقام کے اندر 4 عورتیں کائنات کی تمام عورتوں پہ سب سے زیادہ فضیلت اور مقام والی ہیں۔ مریم بنت عمران، ان کی شان، ان کا مقام کائنات کی عورتوں میں چنا ہوا ہے، یہ 4 عورتیں ہیں۔ اور آسیہ فرعون کی بیوی، خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، فاطمہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ جب فرشتوں نے سیدہ مریم کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی ولادت کی، یہ سن کر انہیں بڑا تعجب ہوا، کہنے لگی بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ قانون فطرت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ باپ کے نطفے سے اللہ اولاد کو چلاتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، تو یہ مجھے بیٹا کیسے ملے گا حالانکہ میری تو شادی نہیں ہوئی؟ فرشتوں نے جواب میں کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ چاہے بغیر باپ کے اولاد دے دے، وہ جیسے چاہے پیدا کرے، جیسے چاہے عطا فرما دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سیدہ مریم اپنی عبادت کی جگہ سے، اپنی مسجد سے خاص ایام کے اندر ہی باہر نکلا کرتی تھی، یا کسی خاص ضرورت کے تحت کھانے پینے کی تلاش کے لیے باہر نکلتی، باقی وقت وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزارتی۔ جب وہ باہر نکلی، قرآن منظر پیش کرتا ہے اذ انتبذت، یعنی مسجد کی مشرقی طرف ایک جانب مسجد اقصیٰ کی وہ پہنچی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ ایک آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے سیدہ کے سامنے۔ مومنہ جو ہی ان پر نظر پڑتی ہے پکار اٹھتی ہے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر اے نظر آنے والے آدمی میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اللہ کی پناہ کا سوال کرتی ہوں، تو اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تیرے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرشتے نے جواب میں کہا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور آیا اس لیے ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے آیا ہوں تجھے بیٹا دینے کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی مجھے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکارہ ہوں، نہ تو میں زانیہ ہوں، میں تو پاک عورت ہوں اور کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی۔ قال کذلک قال ربک هو علی ہین، فرشتے نے کہا بالکل اسی طرح تیرے رب کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ اس آیت سے کچھ لوگ شبہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں آیا ہوں تاکہ تجھے بیٹا دوں، تو جبرائیل جب بیٹا دے سکتے ہیں تو اولیاء اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ کے ولی بھی تو بیٹا دے سکتے ہیں۔ اس کا جواب یاد کر لیجئے، معجزہ جو اللہ اپنے نبی کے لیے دکھاتا ہے وہ قانون فطرت نہیں ہوا کرتا، وہ عام قانون نہیں ہوتا، وہ باقی لوگوں کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے، یہ معجزہ ہے۔ فرشتے کا آ کر یہ کہنا وہ اللہ کے حکم سے آیا تھا، وہ اللہ کے حکم سے آیا تھا، اللہ کے آرڈر سے آیا تھا، اللہ کے بھیجنے پر آیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے پابند تھا۔ کیا آج کے دور میں بھی کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ جس طرح مریم علیہ السلام کو کنوار پن میں بیٹا ملا تو مجھے بھی کنوار پن میں بیٹا مل گیا، اس کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بیٹا دیا تو مجھے
بابا جی نے بیٹا دے دیا. پھر جب انسان اولاد کا سوال کرتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے. کبھی آپ نے دیکھا یا کہیں آپ نے سنا یا کہیں آپ نے پڑھا کسی نے اولاد کے حصول کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو پکارا ہو کہ جبرائیل آپ نے آئے اور آپ نے آ کر مریم علیہ السلام کو بیٹا دیا تو مجھے بھی بیٹا دو، یا جبرائیل بیٹا دو؟ یہاں تو بابا شاہ جمال کو پکارا جاتا ہے، بابا شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال، مرغا تیرے لیے بیٹا میرے لیے. یہاں تم ان کو پکار رہے ہو، اور فرشتے کا آ کر یہ اعلان کرنا کہ میں آیا ہوں تجھے بیٹا دینے کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے. اور معجزہ کسی اور کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتا، وہ قانون سے ہٹ کر، وہ عام روٹین سے ہٹ کر کوئی بات ہوتی ہے جو اللہ اپنے نبی کے لیے دکھاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ نشانی ہے. مالک بیان فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم ان کی پیدائش کو لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پہ بتانا چاہتے ہیں، دلیل کے طور پہ. اللہ جیسے چاہے پیدا کرے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو. حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے مرد کی پسلی سے پیدا کیا. دوسری صورت بغیر مرد عورت کے اور بغیر عورت کے. تیسری صورت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، مرد کے بغیر پیدا کیا. چوتھی صورت باقی کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا کی. وہ چاہے مرد عورت کے ملاپ سے پیدا کر دے، وہ چاہے مرد عورت کے بغیر جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یا بغیر عورت کے پیدا کر دے یا بغیر مرد کے پیدا کر دے. مالک فرماتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، مریم بنت عمران کی جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی. یہ مالک مثال بیان کر رہا ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شبہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں مالک فرما رہا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اور یہ دلیل ہے عقیدہ وحدت الوجود پہ کہ کائنات میں جو وجود ہیں، جتنے وجود ہیں نعوذ باللہ، وہ سارے کے سارے اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں. اور انسانوں میں جو روح ہے وہ روح اللہ ہی کی روح ہے. یہی دھوکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو آیات ہیں وہاں سے دیا جاتا ہے. تو جہاں اللہ نے اپنی روح کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ کی پیدا کردہ روحیں، ان میں سے اللہ نے روح پھونکی. اس سے مراد یہ اللہ نے عزت کے لیے، تکریم کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی. اس کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی بہت ہیں. ناقۃ اللہ کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ کی اونٹنی. یہ اللہ نے بطور آزمائش قوم کی طرح بھیجی. کیا خیال ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، کیا نعوذ باللہ اللہ اس پہ سوار ہوتا تھا؟ وہ اللہ کی سواری تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے، اس کی بزرگی کے لیے اس کی نسبت اپنے ساتھ جوڑی. دوسری مثال بیت اللہ. حرم میں جاتے ہیں، مکہ شریف جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ. مکہ کو، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو کیا بیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں رہتا ہے؟ نہیں، اس گھر کی عزت بڑھانے کے لیے، اس کی مقام، اس کی عزت، اس کی شان بلند کرنے کے لیے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. زمین کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، ارض اللہ کہا، یہ اللہ کی زمین ہے. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ مقام کی عزت ہے. جس روح کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو اللہ نے پیدا کردہ روحوں میں سے اپنے امر سے، اپنے حکم سے اس میں روح پھونکی. قرآن پاک کی آیت پہ غور کیجئے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ اس بچے کو لے کے اپنے پیٹ میں اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ پہ چلی گئی. سیدہ مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی تو پریشان ہو گئی کہ ابھی یہ ولادت ہوگی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لوگوں کے طنز، لوگوں کی انگلیاں اٹھے گی، میرے بارے میں عجیب و غریب گفتگو کریں گے. کہاں اتنی پاک باز عورت اور کہاں یہ معاملہ، اس کی گود میں کیا ہے؟ لوگوں کے طنز، لوگوں کی باتیں. مالک
ان کے اس منظر کو پیش کرتا ہے قرآن حکیم میں، فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ وہ درد ذہ انہیں کھجور کے ایک تنے کے پاس لے آیا اور وہاں آ کر کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ایک کہانی بن چکی ہوتی۔ سیدہ مریم کے یہ جملے کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میری گود جب بھری ہوگی، میرا بچہ جب میری گود میں ہوگا، میں قوم کے پاس جاؤں گی، کس منہ سے جاؤں گی؟ قوم کیا کہے گی؟ قوم کے طنز، قوم کے تانے، قوم کی باتوں کو کیسے برداشت کروں گی؟ وہ میرے اوپر اس بچے کو دیکھ کے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے، بدکاری کا الزام لگائیں گے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو نیچے سے ایک فرشتے نے آواز دی، اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، غم نہ کرو، یہ چشمہ تمہارے نیچے ٹھنڈے میٹھے پانی کا اللہ نے جاری کیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلائیے، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ تازہ کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، اس کو پیجئے، کھائیے پیئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، جب آپ کو کوئی مرد نظر آئے، آپ کی قوم نظر آئے، تو آپ ان کے ساتھ کلام نہ کریں بلکہ انہیں کہیں میں نے چپ رہنے کا اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی، میں اللہ کے حکم سے روزے سے ہوں، اللہ کے لیے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کو گود میں لیا ہوا سیدہ نے قوم کے پاس آئی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم دیکھتی ہے کنواری لڑکی، اس کی گود کے اندر بیٹا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو نے بہت بری حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، کہا اے مریم، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری والدہ بری تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری والدہ بھی پاک باز تھی، یہ تو کیا اٹھا کر لے آئی، یہ تیری گود میں کیا ہے؟ قوم کے تانوں سے سیدہ کو دکھ ہوا، اور اس دکھ کی حالت کے اندر انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، تمہارے سوالوں کا جواب اس بچے کے پاس ہے، اس سے بات کرو، مجھ سے بات نہ کرو۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو معصوم بچہ ہے۔ ایک تو تم یہ نئی چیز لے کر آ گئی اور اوپر سے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو، اس بچے سے کیا بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، اس کو تو اپنا ہی ہوش نہیں، یہ تو معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا ہمیں جواب دے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی پاک بازگی کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے برقرار رکھنے کے لیے معجزہ دیا، قوت گویائی دی اور آواز لگائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ، سیدنا عیسیٰ کا پہلا آوازہ، سیدنا عیسیٰ کا پہلا قول انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، میں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے یہ نہیں کہا
انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ وعدہ نہیں لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا وعدہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتا ہے وہ حق پہ ہے، وہ دین پہ ہے، وہ قرآن کی روشنی میں ایمان پر ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہ مانے، اللہ کا بیٹا مانے، وہ حالت کفر پہ ہے، وہ ایمان پہ نہیں ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا۔ وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ کب تک نماز پڑھنی ہے؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہنا ہے۔ یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صوفیاء کے اندر ایک ایسا مقام ہے، عبادت کر کے انسان جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے پھر وہ نماز روزے کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کوئی ایسا ہے جو نماز روزے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، عبادت کر کے اس مقام پر پہنچ جائے، فنا الفنا کے مقام پہ یا فنا فی اللہ کے مقام پہ، رب محمد کی قسم یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ محمد کریم علیہ السلام سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی شان سے بڑھ کے مقام شان کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کو محمد کریم سے بڑھ کر زیادہ کون پہچان سکتا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام زندگی کے آخری سال گمراہی کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، یعنی کسی غیر مسلم کو جزیہ دے کر اپنے دین پر باقی نہیں چھوڑیں گے، جزیہ اٹھا لیا جائے گا، وہاں فیصلہ تلوار یا اسلام پہ ہوگا، مسلمان ہوں گے تو بچیں گے اور جو مسلمان نہیں ہوں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ آیت کریمہ خبر دے رہی ہے کہ اس وقت تمام اہل کتاب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ان کی تصدیق نہ کرے۔ یہ ماجرا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، ان کی شبیہ ایک آدمی پر ڈال دی۔ آج اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں نے کہا اسی پیچھے کیوں رہی ہے، اسی بھی کوئی کہانی گاڑ لئیے۔ ایک ذاکر صاحب کی تقریر میں سن رہا، کہنے لگے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی آئے، بادشاہ کے سپاہی آئے، تو ایک آدمی پہ ان کی شبیہ ڈال دی گئی اور عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح کربلا کے اندر حضرت حسین کو جب شہید کرنے کے لیے آئے تو وہاں بھی حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ شبیہ حسین شہید ہوئی۔ حسین تو موت و حیات کے مالک ہیں، وہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ کربلا معصوم کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے۔ وہاں اگر اللہ تشت کی آواز ہے تو درد دینے کے لیے کون جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتا ہے؟ وہ تو ثانیہ زہرا ہے، وہ تو علی کا لہجہ ہے، وہ تو پاک بطول ثانی ہے، وہ تو ام الکتاب ہے، اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ ہے کہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے۔ یہ مالک کا راز ہے۔ اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے، اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے، اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہے تو بھی سید سجاد وہ قیدان خاموش ہے؟ تو مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ظہور ہے، یہ ام الکتاب ہے، ضرورت ہے۔ تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ جب ہم جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کی شبیہ تھی، تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے، اس کی شبیہ کو۔ کربلا میں مولا حسین صفا نہیں ہوئے، امام حسین کی شبیہ صفا ہوئی۔ کسی کی ضرورت ہے جو موت اور حیات کے خالق کو ذبح کر دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین تمہاری بات مان لی جائے کہ شہید نہیں ہوئے، پھر تم ہی
جھوٹ کے قصے سناتے ہو کہ عورتوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، بچوں کو بیمار کربلا کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، وہ سارا کیا ہے؟ سیدنا حسین زندہ تھے اور اپنی آل اولاد کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ سامنے بیٹھنے والے ساری ملنگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سن کے نعرہ حیدری مار دینا ہے، کوئی عقل مند بھی نہیں سنے گا ہماری بات کو۔ ارے جاہلوں کے ٹولے، یہ تو بتاؤ حسین زندہ ہوں اور بقول تمہارے خان وعدہ حسین بناتے حسین آل رسول کی توہین ہو رہی ہو اور حسین زندہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہ جائے؟ اگر تمہاری بات درست ہے کہ حسین شہید نہیں ہوئے، شبیہ حسین شہید ہوئی، تو پھر بتاؤ حضرت حسین کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹ کے قصے، یہ جھوٹ کی کہانیاں جن کا کوئی دین و مذہب نہیں، جو دل میں آتا ہے اسلام کے نام پہ کولوں مسئلے بنا بنا کے مورا مار مار کے پبلک نو دیتی جاندے نے۔ یہ دور جہالت کا دور نہیں ہے، علم کا دور ہے۔ لوگ قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ دن گئے جب پبلک تمہارے اٹکل پچووں میں پھنس جایا کرتی تھی، وہ دن گئے جب تم گمراہ کر لیا کرتے تھے، آواز پہ آندیے۔ اب تو بچہ بچہ پوچھتا ہے کون سی حدیث میں ہے، کون سی کتاب میں ہے۔ یہ اندھیروں کے دور گزر گئے، تمہارے پیٹ پوجا والے۔ دلائل کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے۔ بتائیے اگر حسین شہید نہیں ہوئے، انڈیا کے اندر حسین ٹیکری پہ دربار کس کا ہے؟ ایران میں دربار کس کا ہے؟ عراق میں دربار کس کا ہے؟ کربلا میں دربار کس کا ہے؟ یا تمہاری یہ بات جھوٹی ہے یا تمہارے ظلم کے قصے جھوٹے ہیں؟ فیصلہ تم کر لو، جس کو چاہے سچ کر دکھاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے قیامت کا تذکرہ کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے منکرین حدیث کے بابا جی سے سنا کہ قرآن بھی خالی ہے نزول عیسیٰ کے بارے میں اور احادیث بھی خالی ہیں۔ بخاری و مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں، بخاری و مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں کہ امت اتفاق کر چکی ہے اس پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے اور اس کے بعد مقام صحیح مسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ اور آپ نے پھر وہ گنائی، فذکر دخان، دھواں، والدجال، دجال، والدابہ، دابۃ الارض، وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ویاجوج وماجوج، یاجوج و ماجوج کا خروج، وثلاثۃ خسوف، 3 جگہ پہ زمین دھسا دی جائے گی۔ خسف بالمشرق، مشرق میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، وآخر ذلک النار، اور ان میں آخری نشانی آگ کی ہوگی، تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، یمن کی جانب سے وہ نکلے گی اور ان سب کو ہانک کے ان کے محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمْ حَكَمًا عَدْلًا، قریب ہے تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو اور عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے بن کے نازل ہوں۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو اٹھا لیں گے، یا تو مسلمان یا تلوار فیصلہ کرے گی، وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال اتنا بڑھ جائے گا
اتنا مال ہوگا کہ کوئی اس کو وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حتی تکون سجدۃ الواحدہ خیر من الدنیا وما فیہا. مال کی اتنی کثرت ہوگی اس وقت ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں ان سے زیادہ قیمتی ہوگا. غامدی صاحب پہلے تو یہ اعلان کر گئے کہ حدیث خالی ہے، اور جب بخاری و مسلم کی احادیث آ گئی تو جواب میں کہتے ہیں کہ حدیث کی پہلی کتاب امام مالک کی کتاب ہے موطا، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا، پھر حدیث میں ہمارے لیے جو سب سے پہلی کتاب حدیث کی ہے وہ امام مالک کی موطا، پہلی حدیث کی کتاب وہ. آپ موطا کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، کہیں اس میں شائبہ بھی نہیں، کوئی ذکر نہیں. بالکل. ہم پوچھتے ہیں غامدی صاحب، امام مالک رحمہ اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تمام صحیح احادیث کو اپنی کتاب میں جمع کر دیا؟ کیا ان کا دعویٰ ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ فلاں مسئلہ حدیث کی فلاں کتاب میں دکھاؤ، اس میں دکھاؤ گے تو مانیں گے، نہیں دکھاؤ گے تو نہیں مانیں گے، وہ حدیث رسول کے علم سے جاہل انسان ہے. جس کو تھوڑا سا بھی اللہ کے نبی کی احادیث سے تعلق ہو وہ یہ جاہلوں والا سوال نہیں کرتا کہ یہ اس کتاب میں ہے. کسی ایک کتاب کے بارے میں علماء نے، سلف نے، ائمہ نے، خود امام بخاری و مسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہماری کتاب میں آ گیا بس یہی احادیث ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے وہ احادیث نہیں ہے. اگر امام مالک کی کتاب پر ہی رکو گے تو نماز کا پورا طریقہ آپ وہاں سے نکال کے دکھا دیجئے، نہیں دکھا سکتے. حدیث رسول ہو اس کو کوئی بھی امام لے کر آئے، پھر کہتے ہیں نہیں جی اصل میں تو سب سے پہلے موطا لکھی گئی ہے، باقی تو بہت بعد میں لکھی گئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جمع اگرچہ بعد میں کیا، لیکن کیا وہ اپنے پاس سے لکھتے رہے؟ وہ تو وہی احادیث جو صحابہ نے سن کر تابعین کو سنائی، تابعین نے اپنے شاگردوں کو سنائی، اور وہ سلسلہ سندن آتا رہا، اس کو ہی محدثین نے جمع کیا. یہ تو بچگانہ سوال ہے کہ امام مالک کی کتاب میں ہوگا تو مانیں گے، وہاں نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. اصل میں یہ قوم منکرین حدیث کی یہ گروہ عقلانی گروہ ہے، عقل پرست ہیں، اور قرآن و حدیث کی من مانی تشریح کرنے کے لیے آیات کا، احادیث کا وہ مفہوم جو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے امت کے سلف کو سکھایا، یہ اس منہج سے فرار حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ٹوٹکا لگا دیتے ہیں، کبھی کوئی اٹکل پچو لگا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، صحیح حدیث ہے، اور مصطفیٰ قسم کھا رہے ہیں، میرے آقا قسم نہ بھی کھائیں تو نبی سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے. میرے نبی کی حدیثوں پہ شک کرنے والوں، مصطفیٰ کی سچائی کا تو یہ حال ہے کہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زندگی کی 40 بہاروں کو رکھ کے سوال کرتے ہیں. 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، ابھی توحید کی دعوت نہیں دی، ابھی ایمان کی دعوت نہیں دی، پہلے اپنی زندگی کو ان کے سامنے نمونہ رکھ رہے ہیں. بتاؤ اس 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک رات، کوئی ایک دن، کوئی ایک صبح، کوئی ایک دوپہر، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جب تم نے محمد کی زبان سے جھوٹ سنا ہو. وہ بتوں کے پجاری، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ ننگا بیت اللہ کا طواف کرنے والے، وہ جاہل اجڑ قوم یک لخت پکار اٹھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری پیاری زبان سے ہم نے جھوٹ تو زندگی میں کبھی نہیں سنا، اسی لیے تجھے صادق کہا جاتا ہے، تو امین ہے، صادق ہے. کہا لوگوں جب میں نے 40 سال میں لوگوں پر جھوٹ نہیں باندھا، آج لوگوں کے رب پہ کیسے جھوٹ باندھوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی قسم کھا کر کہہ رہے واللہ، اللہ کی قسم، لَيَنزِلَنَّ ابْنُ مریم، ابن مریم ضرور تمہارے اندر نازل ہوں گے، حَكَمًا عَادِلًا، عادل حکمران کی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے. فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے.
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے، مومن مصطفیٰ کی بات سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا، اور جس کی گردن کا سریا مصطفیٰ کی بات سن کر بھی نہیں جھکتا، اس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کی حالت تو یہ ہوا کرتی تھی، آقا نے اپنی مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میرے آقا کے صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، وہیں پہ بیٹھ کے کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خطبے میں کہا بیٹھ جاؤ، آپ کے یہ ساتھی باہر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اللہ تیری حرص میں اور اضافہ کرے، تیرے شوق میں اور اضافہ کرے کہ مصطفیٰ کی زبان سے جملے نکلے، جس کے پلے میں ایمان ہوتا ہے وہ آئیں بائیں شائیں نہیں کیا کرتا، وہ شیطانی جملے اپنی زبان سے نہیں نکالتا، بلکہ فوراً آقا کی حدیث کو تسلیم کر لیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے وَتَكُونُ دَعْوَةُ وَاحِدَةٌ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دعوت دین صرف ایک اسلام کی دعوت باقی رہے گی، دوسرا کوئی دین روئے زمین پہ باقی نہ رہے گا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی ہندو، نہ کوئی اور مذہب، وہاں پہ مذہب بچے گا تو صرف اسلام بچے گا۔ مسند احمد کے یہ فرمان اپنے دل میں اتاریے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ ایک اور دلیل کہ وہ آئیں گے، اس دور کے اندر پھر ایک دعوت باقی رہے گی اور وہ اسلام کی دعوت۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو احادیث ہیں وہ متواتر احادیث ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو الحسن اشعری، امام طبری، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ سارے اس تواتر کو نقل کرتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث متواتر ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت، ان کے اترنے کی جگہ کی وضاحت بھی ہے، اور ان کا نزول شام میں دمشق کے مشرقی مینارے کے پاس ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ وہ آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، وہ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کریں گے، اہل کتاب کے تمام شبہات، تمام اعتراضات کو دور کر دیا جائے گا، اس لیے وہ سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی تباہ کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے، پھر اللہ کی اس دین کی دعوت کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، زندہ رکھے، اس حال میں رکھے کہ ہم اللہ کی توحید کے پیغام کو عام کر رہے ہو۔ لوگوں خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا مال، جس کی جان، جس کا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دنیا کے بادشاہوں کے حالات کو آپ دیکھتے ہیں، جس انسان کو بادشاہ کی خدمت کی نوکری مل جائے، بادشاہ کے محل کا خادم بن جائے، بادشاہ کے سامنے کھانا پینا پیش کرنے والا بن جائے، اس کا خادم مقرر ہو جائے، وہ دے پیر تھلے لگ دینے، وہ چھوٹے موٹے نو لفٹ کر آندا ہے، اس کی گردن میں سریا ہے، مجھ سے بات کرتا میں فلاں بادشاہ کا خادم خاص ہوں، میں شاہی حکیم ہوں، میں شاہی باورچی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، جس کا رشتہ بادشاہ سے جڑ جائے۔ حالانکہ جیسا انسان وہ ہے ویسا انسان، بادشاہ اور عام انسان میں انسان ہونے کے ناطے چار پیسوں کا چکر ہے نا، حکومت کا ہی چکر ہے، لیکن اس کی گردن اونچی ہوتی ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، ارے جس کا رشتہ دین محمد سے جڑ جائے، جو خادم دین مصطفیٰ بن جائے، اس کی شان کیسی ہوگی۔ سوچنا، اللہ پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میرا ہر بھائی جو یہاں بیٹھا ہے اور ہر بھائی جس کے کانوں تک میری آواز اس کے پردہ سماعت سے ٹکرا رہی ہے، سوچئے گا اللہ کے لیے، یہ عزت نہیں ہے، یہ اعلیٰ مقام نہیں ہے، میری کتنی کوٹھیاں، میری کتنی کاریں، میرا کتنا مکان، میرے کتنے مربع۔ اعلیٰ مقام یہ ہے میں اپنی زندگی کے کتنے لمحات مصطفیٰ کے دین کی خدمت میں گزارتا ہوں، میرے مال کا کتنا حصہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت میں لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
بادلوں میں سے ایک شخص نے آواز سنی، کوئی آواز دینے والا دے رہا کہ جاؤ فلاں آدمی کی زمین کو پانی پلاؤ۔ وہ بادل جاتے ہیں پہاڑی پہ ایک جگہ پہ برستے ہیں اور پھر نالے کے ذریعے پانی بہتا ہے، وہ آواز سننے والا بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک جگہ پہ دیکھتا ہے کھیت میں ایک کسان کھڑا ہے اور وہ پانی اس کے کھیت کو سیراب کرنے لگ جاتا ہے۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں۔ کہا کیا بات ہے، نام کیوں پوچھا ہے؟ کہا میں نے اس نام کا آوازہ بادلوں میں سنا ہے کہ جاؤ فلاں ابن فلاں کے کھیت کو پانی پلاؤ۔ کیا کام کرتے ہو؟ کہا کوئی کام نہیں، بس یہ ہے کہ میں اس کھیت پہ محنت کرتا ہوں، اللہ مجھے جو رزق جو پھل دیتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنے پرافٹ کے، اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ واپس کھیت پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو بچتا ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ سوچئے اللہ کے لیے میری جان، میرا وقت، میرا مال، میری قربانی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ رہی ہے یا دنیا کے لیے ضائع ہو رہی ہے، یا دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے؟ خوش نصیبی ہے اس کی جو مصطفیٰ کے دین کا خادم بن جائے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے، اس کو آگے پہنچائے۔ ایک حدیث کو سنے، یاد کرے، آگے پہنچائے۔ یہ توحید کا پیغام جو آپ تک پہنچ رہا ہے، دین حنیف کی جو دعوت آپ قبول کر چکے ہیں، سوچئے اس کو سن کر آگے پہنچانے کے لیے میری اور آپ کی کیا پلاننگ ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم زندگی کے بہترین ایام، اے ہمارے اللہ ہماری زندگی کے بہترین ایام وہ ہوں جو ہم تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے آخری لمحات میں گزار رہے ہوں۔ ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونج رہا ہو اور ادھر اہل شرک و کفر کے ہاتھوں ہم شہادت کی موت پا کے تیرے دربار کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ نماز کا ذکر کرتے ہوئے، نماز کا حکم دیتے ہوئے، نماز کی تلقین کرتے ہوئے، نماز کی باتیں کرتے ہوئے آخری وصیت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج جن پیروں فقیروں کو یہ اتھارٹی دے دی کہ بس آپ کے لیے نمازیں ہیں، آپ نمازیں پڑھو، پیر اور مرید سفر کر رہے، نماز کا ٹائم ہوا، شاہ جی نماز ہو لی، آج نماز پڑھ لیے، کہنا تو پڑھ لو، میری پڑھی پڑھائی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم 5 ٹائم پڑھتے ہو، ہم 24 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ ایک ملنگ سے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کہتا پڑھی بھی نہیں ہے، قائم بھی کی ہوئی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ صرف 5 ٹائم پڑھتے ہو، ہمارا دل 24 گھنٹے اللہ 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 کرتا رہتا، ہم تو 24 گھنٹے نماز میں۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی، نماز تہاڈی 5 ویلے ساڈی 24 گھنٹے۔ ہاں جی، 5 نمازیں نہیں پڑھتے؟ 24 گھنٹے اللہ نے یاد کری دا نہیں، اللہ نے کہا نماز پڑھن دا۔ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں۔ کیڑی کیڑی نماز پڑھتے ہو؟ نماز رب دی پڑھی دی، فجر دی پڑھی دی، زور دی پڑھی دی، اثر دی پڑھی 24 گھنٹے تو رات جا کے سو رہنا، جاگدا رہنا۔ دی۔ بولو ذرا۔ آہ جاگدا رہنا، تو جا کے سو رہنا نے۔ اچھا، کس طرح؟ آہ جاگدا رہنا، اوندا نام جپدے رہنا۔ آہ سو نہیں رہنا، سانو لالچ نہیں کسے گل دا۔ نہیں، مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے ہم؟ ہیں مسجد اندر ہے اپنے دل وچ۔ یہ کافر ہے جو اس نماز کا انکار کرتا ہے جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل کا اللہ اللہ کرنا، اگر یہ کوئی دین، یہ اسلام، یہ نماز کا بدل ہوتا، کیا اس کی تعلیم مصطفیٰ نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نابینا صحابی آئے اور اجازت مانگی، اجازت دے دو گھر میں نماز پڑھ لوں، بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، راستے میں درخت ہیں، جانور ہیں، گڑھے ہیں، پتھر ہیں، الجھ کے گر جاؤں گا، انگلی پکڑ کے لانے والا مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں هل تسمع النداء، کان میں حی علی الصلاۃ کا آوازہ پڑتا ہے؟ کہا جی بالکل وہ تو پڑتا ہے۔ کہا پھر لازم ہے مصطفیٰ کی شریعت میں اذان سننے والا مسجد میں حاضر ہو۔ اور یہاں
پیر طریقت کہا جی شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. شریعت میں نماز ہے، طریقت میں بس آپ کا دل اللہ اللہ کرنا چاہیے، دل ذکر کرنا چاہیے، ہر عضو سے آپ کی آوازیں آنی چاہیے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی طرف سے ملی ہوئی شریعت نہیں ہے. تو سیدنا عیسیٰ کیا کہہ رہے؟ جب تک میں زندہ رہوں گا اللہ کی طرف سے مجھے پابند کیا گیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. نماز اور زکوٰۃ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم کام بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی. یہ اللہ نے حکم دیا ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ احسان کروں، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں. یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ رب کا حکم ہے. بیویوں کے پیچھے لگ کر ماؤں کو گھروں سے نکال دینے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کے ماں کے خرچے بند کر دینے والوں، یہ اللہ کی شریعت میں تمہارا کیا ٹھکانہ ہوگا، تمہارا کیا مقام ہوگا؟ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا تک کو پیغام دے رہے ہیں. بچپن کی حالت میں پیغام ہے کہ اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، مجھے کھردرا نہیں بنایا، مجھے سختی کرنے والا نہیں بنایا، میرا دل سخت نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا. جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرے وہ بدبخت ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. اور جو احسان کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. اللہ کے لیے اللہ کی شریعت کی طرف لوٹیے. والسلام علیہ، اللہ کی طرف سے مجھ پہ سلامتی ہے. یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میں پیدا ہوا تو اللہ کی طرف سے سلامتی، میں مروں گا تو اللہ کی طرف سے سلامتی، مجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جملے، یہ ابتدائی کلمات، یہ پہلے الفاظ، یہ ابتدا کی باتیں جس میں دین کے نچوڑ کو بیان کرتے ہیں. اب یہاں پہ آئیے، وہ کہنے والے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے، تو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عیسیٰ نے سب سے پہلے اس عقیدے پہ چوٹ ماری، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، وہ نور من نور اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ عقیدہ ظلم کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایمان کی جڑوں کو کاٹ دینے والا عقیدہ ہے کہ محمد نور من نور اللہ ہے. قرآن حکیم کئی مقام پہ ان سے اعلان کرواتا ہے، قل اے نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. تم آدم کی اولاد ہو، میں آدم کی اولاد ہوں. قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت بیان کرتا ہے، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جیسے آج بھی نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بلکہ حقیقت قرآن کی کیا ہے؟ کیا بیان کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہی ہے وہ حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں. یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دے رہا. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، یہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. یہ اللہ کے لیے لائق نہیں ہے. اولاد کمزوری ہے، اولاد مجبوری ہے، اولاد کے ہاتھوں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ مخلوق کے اندر رکھا ہے اللہ نے. مخلوق کی اولاد ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کی اولاد ہے. اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والے کفر پر ہیں، ایمان پر نہیں ہیں، کافر ہیں، ہمیشہ کے جہنمی ہے جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کسی کو اپنا بیٹا بنایا.
مالک بیان فرماتا ہے سبحانہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اس بات سے وہ کسی کو اپنا بیٹا مقرر کرے، وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ پاک ہے وہ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ ہے، پاک ہے ان چیزوں سے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو میں تمہارے ہاتھ میں جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، خوشخبری کا پیغام لے کر آیا ہوں، میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں تورات کی تصدیق کی وہاں ہمارے نبی علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، جب آقا علیہ السلام، مصطفیٰ علیہ السلام تمام کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو پھر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ مسند احمد میں ہے، صحابہ کرام نے امام الانبیاء علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے مانگا تھا آخری رسول کو اپنی اولاد میں سے، تو میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ بھی، میں وہ ہوں جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ورؤیا امی، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے دیکھا تھا، میں بابا ابراہیم کی دعا ہوں، سیدنا عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودیوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی، چغلیاں کی، اور بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پہ لٹکانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ انہیں بیت المقدس کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، اور جب لوگ اس برے ارادے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جو وہاں موجود تھے ان میں ایک شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی، ان کی شبیہ ڈال دی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نیند طاری کی اور انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ ان یہودیوں نے یہ سمجھا، ان بادشاہ کے سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے۔ جب وہ اندر آئے تو اس شخص کو پایا، اسے پکڑا گیا، اسے سولی پہ چڑھایا گیا، اس کی توہین کرنے کے لیے کانٹوں کا ایک تاج بنا کے اس کے سر پہ رکھا گیا۔ اس واقعے کی خبر ہمیں اللہ کی کتاب دیتی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کا یہ قول کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جس کو ہم نے سولی پہ چڑھایا ہے
یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ نہیں تھے. سیدنا عیسیٰ کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. جب ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، دنیا والوں نے دنیا پہ مٹانے کا پلاننگ کی، عرش والے نے ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کرا دی. وہ شک کے اندر ہیں، ان کا قول جھوٹ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. قرآن کہتا ہے بلکہ حقیقت کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور بہت حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، بلکہ زندہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اپنی طرف بلند کر لیا. اور قرآن حکیم کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ سیدنا عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ ہیں. ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے، برزخی نہیں، روح اور جسم کے ساتھ حقیقی زندگی ہے. منکرین حدیث کا جو موجودہ ٹولہ ہے، ان کے سردار منکرین حدیث کے چیمپئن جاوید غامدی صاحب، ان سے کوئی سوال کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں. معاملہ حدیث کا بھی یہی ہے، کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں عیسیٰ کے اٹھائے جانے کی صراحت ہو، اور ان کے دنیا میں واپس آنے کی صراحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں کافی لوگوں میں قصے کہانیاں یا جو بھی ہیں وہ ہیں کہ آیا وہ کس حیثیت میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور کیا ان کا دوبارہ دور بھی آئے گا، اور اس سلسلے میں ذرا وضاحت کر دیں. عام طور پر جو بات لوگ مانتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. بعض روایات کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جس میں امام مہدی کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. عمومی عقیدہ یہی ہے. اس سے متعلق چند باتیں آپ جان لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے. منکرین حدیث کا یہ ٹولہ انکار حدیث کے جرم کا شکار ہونے والا، ان میں دو بیماریاں ہیں. پہلی بیماری یہ عقل پرست لوگ ہیں، یہ عقلانی ہیں، ان کی عقل میں جو بات آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، اور جو ان کی عقل میں نہ آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور دوسرا، قرآن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ قرآن کو ڈکشنری سے، لغت کے ذریعے چند کتابیں عربی پڑھ کے اس سے سمجھنا چاہتے ہیں. اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اپنے فتنوں کو اسلام کا نام دے کر مسلمانوں میں رواج دینے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی من مانی تفسیر کی جائے. اگر قرآن پاک کی آیات کو پابند کیا جائے کہ ہم نے قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے محمد کریم سمجھے، جیسے صحابہ کرام سمجھے، جیسے صحابہ نے تابعین کو سمجھایا، جیسے امت کے سلف نے سمجھا، ویسے قرآن کو سمجھنا ہے، تو اس کے اندر پھر کسی فتنے پھیلانے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور انسان کا مقصد، باطل گروہوں کا مقصد پورا ہی تب ہوتا ہے جب قرآن حکیم کو ڈائریکٹ اپنی آراء سے سمجھا جائے، ڈکشنری کے ذریعے سمجھا جائے، لغت کی کتابوں کے ذریعے سمجھا جائے، احادیث رسول کا انکار کر دیا جائے، پھر اپنی مرضی کی باتوں کو اسلام کے نام پر عوام میں پیش کیا جا سکتا ہے. ہم پابند ہیں قرآن حکیم کو ویسے سمجھنے کے جیسے مصطفیٰ نے سمجھ کے اپنے صحابہ کو سمجھایا. اس کی مثال یاد کر لیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس ایک شخص آ کر ایک مسئلہ پوچھتا ہے.
اور مسئلہ پوچھنے کے بعد کہتا ہے یہ مسئلہ میں نے قرآن میں تو نہیں پایا۔ سیدنا عمر کہنے لگے اگر قرآن کو پڑھا ہوتا تو یہ مسئلہ تجھے قرآن میں مل جاتا۔ کہا میں نے سارا پڑھا ہے مجھے نہیں ملا۔ کہا کیا قرآن پاک کی یہ آیت تو نے نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا، جو رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیا یہ قرآن میں نہیں ہے؟ آپ قرآن کو ویسے سمجھیے جیسے مصطفیٰ نے سمجھ کے اپنے صحابہ کو سمجھایا، آپ حق پر رہیں گے۔ اور اگر احادیث رسول کو نکال کر، منہج صحابہ کو چھوڑ کر، سلف کے فہم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے اس قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہی حال منکرین حدیث کا اور یہی حال عقل پرستوں کا ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے دلائل سنتے ہیں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس خوشی سے چلا اٹھی وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے آپ سے یہ مثال محض جھگڑے کے لیے بیان کی ہیں، بلکہ یہ لوگ نیرے جھگڑالو ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ عیسیٰ تو اللہ کے ایک بندے ہیں، صرف ایک بندے ہیں جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی قدرتوں کا نمونہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، تم اس کے آنے میں شک نہ کرو اور تم میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت آپ نے سنی۔ اب آئیے سب سے بڑے مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سنتے ہیں، مسند احمد میں ہے۔ ابن عباس اسی آیت کریمہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ منکرین حدیث تو اعلان کرتے ہیں کہ قرآن خالی ہے۔ جب آپ قرآن کو ڈکشنری کے ذریعے سمجھو گے، لغت کے ذریعے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب قرآن کو محمد کریم، آپ کے صحابہ، سلف کے منہج میں سمجھو گے، قرآن سے آپ کو روشنی اور نور ملے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا ایک نشانی ہوگی، اس سے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ قیامت اب بہت جلد آنے والی ہے، اس لیے ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ابو مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں ابو مالک، یہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اس وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص ان پر ایمان لے آئے گا۔ اہل کتاب میں سے ہر شخص سیدنا عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس طرح نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے مشابہت پیدا کر دی گئی، انہیں پتہ ہی نہ چل سکا، انہوں نے اس سے ملتے جلتے شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنی طرف اٹھا لیا، وہ زندہ سلامت ہیں، آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ آسمانوں پہ زندہ سلامت ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ اس پر احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں جو تواتر تک پہنچتی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام